اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صلوات بھیجنے کا محمد محمد علیہ السلام۔ اس سلسلے کی ظاہری آخری مجلس ہے اور بہت سے مطالب اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں جو بیان نہیں ہو سکی، اور ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں اب تمام باتیں بیان نہیں ہو سکتی، لہٰذا صرف چند اشارے ہیں، چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی سائنس نظر آ رہی ہے وہ طفیل ہے ہمارے اسی امام کا۔ آج جتنے بھی نظریات سائنس کے ہیں اس کی بنیاد ڈالی ہمارے چھٹے امام، اور آج کے سائنسداں حیران ہیں کہ آج سے 1350 سال پہلے ایک شخص کو کہ جس کے پاس نہ سائنس کی کتابیں تھیں، نہ اس زمانے میں کوئی سائنس تھی، نہ سائنس کا کوئی علم تھا، اتنی سائنسی معلومات کہاں سے حاصل ہو گئی؟ ایسے علم کہاں سے حاصل ہو گیا؟ اس زمانے میں نظریہ بطلیموس کا نظریہ تھا کہ سب جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنا بھی سورج ہے، یہ سب زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، یہ سب زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور یہی نظریہ توریت میں آ گیا، یہی نظریہ انجیل میں آ گیا، کیونکہ اس زمانے میں یہی نظریہ معروف تھا۔ لیکن پہلی مرتبہ چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام اس نظریے کو چیلنج کیا، اس نظریے کو چیلنج کیا پہلی مرتبہ۔ یہ آج گلیلیو نے نہیں بتایا ہے، یہ آج کے سائنسدانوں نے نہیں بتایا ہے، آج سے 1350 سال پہلے ہمارا امام بتا چکا ہے کہ زمین کے گرد یہ سب سیارے گردش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ آج کے سائنسدانوں کا نہیں ہے، یہ ہمارے امام کا نظریہ ہے جو آپ پیش فرما چکے ہیں۔ پہلے زمانے میں ارسطو نے جو نظریہ پیش کیا تھا کہ صرف 4 ایلیمنٹس ہیں، صرف 4 عناصر ہیں، ہوا، پانی، مٹی اور آگ، یہ 4 عناصر ہیں، ایلیمنٹس کو کہتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے ہر چیز کی خلقت ہوئی ہے۔ انسان کی خلقت بھی انہی 4 چیزوں سے ہوئی ہے، پوری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی خلقت انہی 4 چیزوں سے ہوئی ہے۔ امام نے پہلی مرتبہ بتایا کہ نہیں 4 ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہر ایلیمنٹ میں بہت سے ایلیمنٹ شامل ہیں۔ زمین میں پتہ نہیں کتنے ایلیمنٹس ہیں، مٹی میں کتنے ایلیمنٹس ہیں جو شامل ہیں۔ اسی طرح سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ہوا جو ہے وہ بسیط ہے، بالکل وہ مجرد ہے، اس میں کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے۔ یہ امام نے بتایا کہ نہیں، وہ 2 گیسوں سے مل کر بنی ہے، وہ 2 گیسوں سے مل کر بنی ہے۔ اور یہ امام کا عجیب و غریب جملہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پانی سے آگ کو بجھایا جاتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے تو پانی کا انجن آتا ہے اور وہ آگ کو بجھاتا ہے۔ لیکن امام نے 1350 سال پہلے اعلان فرمایا کہ زمانہ اتنا ترقی کرے گا کہ اسی پانی کے ذریعے سے آگ لگ سکتی ہے، اسی پانی کے ذریعے سے آگ لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ 2 گیسوں سے مل کر بنا ہے۔ جب 2 گیسیں الگ کر دی جائیں گی تو ان 2 گیسوں سے اتنی آگ پیدا ہو جائے گی کہ جو اس آگ سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ قوی و طاقتور ہوگی۔ یہ 1350 سال پہلے امام ارشاد فرما چکے ہیں۔ اسی طرح سے دوربین کا نظریہ بھی امام نے پیش فرمایا تھا۔ اسی طرح سے امام نے ارشاد فرمایا کہ خلقت کیسے ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ایک جرثومہ پیدا ہوا، اس جرثومے کے اندر 2 قطب تھے کہ جو ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے، اسی سے ذرات پیدا ہوئے، اسی ذرات سے پوری کائنات کی خلقت ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے ایٹم۔
اس ذرے کا نام ہے ایٹم. آپ مولانا ایٹم نہیں کہا تھا بلکہ ذرہ کہا تھا. اور اس میں کہا تھا 2 طاقتیں، ایک مثبت ایک منفی ہے جو اس میں موجود ہے. اور اس کے بعد جو بالکل آج کی سائنس کہہ رہی ہے وہ امام نے 1350 سال پہلے کہا کہ انہی ذرات کی جہاں جہاں ترتیب بدلتی جاتی ہے تو خلقت بدلتی جاتی ہے. تو آج کے سائنسداں جن چیزوں کو بیان کر رہے ہیں آج سے 1350 سال پہلے ہمارے امام وہ تمام چیزیں بیان کر چکے. نہ یورپ نے ایجادات کی، نہ امریکہ نے ایجادات کی، نہ جرمنی نے، نہ فرانس نے، بلکہ یہ امام کے خزانے سے چرائے ہوئے فارمولے ہیں کہ جن پر آج یورپ والے فخر کر رہے ہیں، آج انگریز فخر کر رہے ہیں. صلوات بھیجیں بل محمد. اب سوال یہ پیدا ہوا، اب سائنسداں اپنے لحاظ سے اس کی تشریح کریں گے، مذہبی لحاظ سے تو تشریح کریں گے نہیں. وہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے علوم حاصل ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ علم لدنی ہو، علم وہابی ہے. مگر سائنسداں تو مانتے نہیں، وہ تو اپنے لحاظ سے تشریح کریں گے. تو انہوں نے ایک تشریح کی ہے جو میں آج کے بچوں اور جوانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کی تشریح یہ ہے، ان کی توضیح یہ ہے، ان کا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آج سے 1300 سال پہلے یہ آخر اتنے علم حاصل کیسے ہو گئے. تو ان کا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ انسان کا جسم جو سیلز سے بنا ہوا ہے، یہ سیلز بہت قدیم ہے جس سے انسان کا جسم بنا ہوا ہے. انہی سیلز ہی میں ہر چیز کا علم موجود ہے. بہت توجہ رہے، انسان کا جسم جن سیلز سے بنا ہوا ہے، انہی سیلز میں ہر چیز کا اور پوری کائنات کا علم موجود ہے. انہی سیلز میں پوری کائنات کا علم انہی سیلز میں موجود ہے. مگر ہر ایک کو ان علوم کا احساس نہیں ہو پاتا، ہر ایک کو ان علوم کا ادراک نہیں ہو پاتا، کیونکہ انسان کے پاس 2 قسم کے شعور ہیں. ایک شعور ظاہری ہے، ایک شعور باطنی ہے. ایک ظاہری شعور ہے اور ایک باطنی شعور ہے. جن کا باطنی شعور جتنا زیادہ قوی ہوتا جاتا ہے ان کو ان ذرات و سیلز کا علم ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ان کا علم حاصل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ عام انسانوں کے درمیان توجہ ہے ان کے شعور میں اور جو ذرات کے اندر شعور ہے اس میں ایک حجاب موجود ہے، ایک پردہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے عام انسانوں کو یہ علم حاصل نہیں ہو پاتا. لیکن جو امام ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، ان کے یہاں درمیان سے یہ حجاب ہٹ جاتا ہے، درمیان سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے. لہذا جو بھی شعور باطنی کا علم ہے وہ سب امام کو حاصل ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ بعض انسانوں کو بھی شعور باطنی ہلکا سا حاصل ہو جاتا ہے، اسی لیے خواب میں ان کو ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتی. جو عام انسانوں کو بعض راز جو ہیں وہ خواب کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں. کہ خواب کیا چیز ہے؟ کہ اس کو ہی کو شعور باطنی کہتے ہیں. اسی کو شعور باطنی کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو بعض چیزیں ایسی حاصل ہو جاتی ہیں جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہو پاتی. لیکن امام و پیغمبر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا شعور نہائی سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، سب سے زیادہ عمیق ہوتا ہے. لہذا ان کے پاس کائنات کا ہر علم ہوتا ہے، کائنات کا ہر علم کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے حجاب ہٹ چکے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ مثال دے سکتے ہیں، بہت توجہ رہے کیونکہ بات تھوڑی سی گہری اور عمیق ہے، لہذا اس کے لیے مثال دے سکتے ہیں کہ جب جبریل نازل ہوئے اور رسول اللہ سے فرمایا کہ پڑھیے، رسول اللہ سے کہا پڑھیے، تو رسول نے کہا میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اب روایت کہتی ہے کہ جبریل نے ذرا زور دے کر کہا کہ حکم الہی یہ ہے کہ پڑھیے. ارے توجہ رہے، حکم الہی یہ پڑھیے. جیسے ہی جبریل نے جملے ادا کیے کہ حکم الہی ہے پڑھیے آپ، تو اب علماء کہتے ہیں کہ جتنے حجابات درمیان میں تھے وہ سب رسول کے سامنے سے ہٹ گئے اور کائنات کا ہر علم رسول کے سامنے ظاہر ہو گیا. ایک صلوات بھیجے محمد والے.
اور ظاہر ہے کہ ائمہ معصومین انہی کے جانشین ہیں، ائمہ معصومین انہی کے نائب ہیں۔ تو جس طرح سے ان کے سامنے سے سارے حجابات ہٹ گئے تھے اور پوری کائنات کا علم حاصل ہو گیا تھا، اسی طرح سے ہمارے ہر امام کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے ہوتے ہیں اور ساری کائنات کا علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ، کیونکہ یہ نائب رسول ہیں۔ جس طرح سے اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اسی طرح سے رسول اللہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ اب توجہ رہے جو عرض کیا جاتا ہے، کیا کیا جائے، مشکل موضوع ہے اور کم وقت میں مجھے اس بات کو مکمل کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے صاحب آپ ڈکٹیٹرشپ پسند کرتے ہیں یا جمہوریت؟ ہر ایک کہے گا بھی جمہوریت اچھی چیز ہے، الیکشن زیادہ بہتر ہے یا کسی ڈکٹیٹر کا کسی کو منتخب کر لینا؟ ہر ایک کہے گا بھائی جمہوریت سے بہتر کوئی چیز نہیں، انتخابات سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ تو کہا تو اب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ جمہوری نظام سے ہونا چاہیے، جمہوری نظام سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے جمہوری نظام اختیار کیا۔ فلاں کو جو بنایا جمہوری نظام کے تحت بنایا، فلاں کو جو منتخب کیا جمہوری نظام کے تحت۔ بتائیے ڈیموکریسی اچھی ہے یا ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے؟ بہت اس طرح سے دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی بچوں جوانوں کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ہم تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں، اور ڈیموکریسی اب ہوئی ہے، ہم نے 1400 سال پہلے ڈیموکریسی سے کام لیا اور ہم نے انتخاب کیا، پبلک نے ووٹ ڈالے، لہذا اب رسول کا نائب بھی منتخب کیا گیا تو ووٹوں کے ذریعے سے، اللہ کا نائب بھی منتخب کیا گیا تو ووٹوں کے ذریعے سے۔ چلیے ہم نے آپ کی بات کو مان لیا کہ ڈیموکریسی ہونا چاہیے، ووٹنگ ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، مگر مجھے اتنا بھی تو بتا دیجئے کہ جن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے ان سب کو یہ حق ملنا چاہیے کہ ووٹ ڈالیں۔ فرض کیجئے کہ ایم پی کا انتخاب ہونا ہے اور محلے کے کچھ لوگوں نے ایک صاحب کا نام پیش کیا اور جوہری محلے میں جو 100 مکان ہیں انہی نے ووٹ ڈال کر ایم پی کو منتخب کر لیا۔ صاحب یہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، یہ جوہری محلے کے لوگوں کے جو وہاں رہتے ہیں ان کا فیصلہ ہے، مان لیا جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا؟ کہا نہیں، بات کی جائے گی کہ جہاں جہاں تک کانسٹیٹوئنسی ہے ایم پی کی، وہاں سب کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ اب چاہے ووٹ ڈالے نہ ڈالے مگر سب کو موقع ملنا چاہیے۔ ایک محلے والا ووٹ ڈال کر ایم پی منتخب نہیں کر سکتا، ایک محلے والا ووٹ ڈال کر ایم ایل اے منتخب نہیں کر سکتا، بلکہ جتنی کانسٹیٹوئنسی ان کا حلقہ انتخاب ہے اس حلقہ انتخاب میں ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ تو مجھے اتنا بتائیے کہ کس کے نائب کا انتخاب ہو رہا ہے، کس کے نائب کا انتخاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نائب کا۔ اللہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ تو جب عالمین کے رب کے نائب کا انتخاب ہو رہا ہے تو پوری عالمین کو ووٹنگ کا حق حاصل ہے، پورے عالمین کو ووٹنگ کا حق حاصل ہے۔ اب خالی ایک شہر کے انسان ووٹ نہیں ڈالیں گے، ایک علاقے کے انسان ووٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ پوری روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جناتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، اور صرف جنات نہیں بلکہ ملائکہ کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، اور صرف ملائکہ نہیں بلکہ دوسرے ستاروں پر جو آبادیاں ہیں ان سب کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ تو آپ اللہ کا نائب منتخب کر رہے ہیں اور رسول اللہ کا نائب بھی منتخب کر رہے ہیں، تو اب رسول کون ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں، پوری کائنات کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہاں الیکشن ہونا چاہیے مگر وہ الیکشن اس وقت تک ویلڈ نہیں ہو سکتا
کہ جن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے سب ووٹ ڈالیں، آئیے الیکشن کریے، مگر عالمین کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ جناتوں کو بھی بلائیے کہ اپنا ووٹ ڈالیں، ملائکہ کو بلائیے کہ اپنا ووٹ ڈالیں، کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں ان سب کو حق حاصل ہوگا۔ تب ووٹنگ ہوگی، رحمت للعالمین کا نائب الیکشن کے ذریعے سے منتخب ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وعلیہ۔ اب ظاہر ایک بڑی مشکل ہو رہی ہے میرے لیے، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ چلیے معلوم اگر سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی، حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیعت کے معنی کیا ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ بیعت بنا ہے مبایعہ سے، جس میں دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ایک بیعت کرنے والا، ایک بیعت لینے والا، ایک بیعت کرنے والا، ایک بیعت لینے والا۔ جو بیعت کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میری جان آپ کے حوالے، میرا مال آپ کے حوالے، میری اولاد آپ کے حوالے، میری زندگی آپ کے حوالے، میرا نفس آپ کے حوالے، سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جس کی بیعت ہوتی ہے۔ تو مبایعہ ہے، بیع سے ہے، بیع میں معاملہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ توجہ رہے، ہم جب جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے تو ہم کچھ دیتے ہیں، جواب میں وہ دکاندار ہمیں کچھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبایعہ، اس کو کہتے ہیں بیع۔ تو اس کا مطلب بیع میں کچھ دینا ہوتا ہے، کچھ جواب میں بدلے میں لینا ہوتا ہے۔ جو بیعت کرتا ہے وہ اپنی جان سپرد کر رہا ہے، اپنا نفس سپرد کر رہا ہے، اپنی اولاد، اپنا مال، یہ سب ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اب بدلے میں اسے بھی تو کچھ دینا ہے، بدلے میں اسے بھی تو کچھ دینا ہے۔ تو جس کی بیعت، جو بیعت لیتا ہے وہ کہتا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کی نجات کے ضامن ہیں۔ ارے توجہ ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کی جنت کے ضامن ہیں، بدلے میں جنت ملے گی آپ کو، بدلے میں ہم نجات کے ضامن ہیں۔ تو جو نجات کے محتاج ہوتے ہیں وہ کسی کی بیعت کرتے ہیں، جو نجات کے محتاج ہوتے ہیں وہ کسی کی بیعت کرتے ہیں، مگر جو خود کشتی نجات ہو وہ کسی کی بیعت نہیں کرے گا، پوری دنیا اس کی بیعت کرے گی۔ جو کشتی نجات ہو اور جس کو جنت کی ضمانت دی جاتی ہے وہ بیعت کرتا ہے، یعنی جس کے جانے میں شک ہوتا ہے، جس کو اپنے جنت میں جانے میں شک ہوتا ہے وہ ضمانت لیتا ہے کہ ہم تمہیں جنت بھیجیں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر بیعت ہوتی ہے۔ مگر جو خود سردار جنت ہو، جو خود مالک جنت ہو، وہ جنت بانٹنے والا ہے، کسی سے لینے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سبحان محمد والے۔ نہیں فیصلہ کن بات کر دوں، فیصلہ کن بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ موضوع ذرا سا سخت ہے لیکن بچوں تک بات پہنچنا چاہیے۔ مال اللہ کا ہے، توجہ رہے، زندگی اللہ کی ہے، اولاد اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ سب تو ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، ہم کیسے کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ ارے توجہ رہے، جب یہ اللہ کی امانتیں ہمارے پاس ہیں تو دوسرے کی امانت ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہماری جان اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال اللہ کی امانت ہے، ہمارا نفس اللہ کی امانت ہے، لہذا ہم کو حق ہی نہیں حاصل، بہت توجہ، ہمیں حق ہی نہیں حاصل کہ ہم کسی کو دے دیں، امانت دوسرے کی ہے، امانت دوسرے کی ہے، ہم کو کیا حق حاصل ہے کہ ہم کسی کو دے دیں کہ جان میری آپ کی، دولت میری آپ کی، اولاد آپ کی، مال اللہ کا ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، لہذا ہمیں دینے کا حق نہیں ہے، ہم دے نہیں سکتے، ہم اللہ کو واپس کر سکتے ہیں۔ ارے توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے، جس کی امانت ہے
ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اعلان ہے کہ جب رسول اللہ بیعت لے رہے تھے تو اللہ نے اعلان فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے رسول، یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم سے بیعت کر رہے ہیں۔ جو ہماری امانت ہے وہ ہمیں سپرد کر رہے ہیں، ہمیں واپس کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا ہاتھ نہیں ان کے ہاتھوں پر بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر ید اللہ ہے، ان کے ہاتھوں پر ید اللہ ہے، ارے ان کے ہاتھوں پر ید اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی امانت اللہ کو واپس کرنا ہے تو معاہدہ وہی کر سکتا ہے جو ید اللہ ہو۔ اسی لیے کسی عام انسان کو بیعت لینے کی اجازت نہیں ہے، صرف وہی بیعت لے سکتا ہے جو ید اللہ کا مصداق ہو۔ ایک صلوات بھیجے بر نواز بر محمد وآل، ایک صلوات بر نواز بر محمد وآل محمد۔ نہیں سنیے، جلدی سے سن لیجئے، چاہیے جب وقت نہیں ہے۔ اسی لیے میدان غدیر میں بہت توجہ رہے، شاید پہلی بار یہ بات پیش ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ میدان غدیر میں مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی نے بیعت لی، علی کی بیعت کی گئی، علی کی بیعت کی گئی، علی کی بیعت کی گئی، مگر مولا علی نے بیعت کیسے لی؟ عام طور سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو بیعت لیتا تھا وہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتا تھا اور بیعت کرنے والا اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ یہ ہو گئی بیعت۔ بیعت لینے والا ہاتھ بڑھاتا تھا، ارے توجہ رہے، اتنا سمجھدار بافہم مجمع میرے سامنے ہے۔ اس سے پہلے بیعت کا کیا طریقہ تھا؟ بیعت لینے والا ہاتھ بڑھاتا تھا اور اس کے بعد جو بیعت کرتا ہوتا تھا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیتا تھا۔ یہ ہو جاتی تھی بیعت، مگر علی نے انداز بدلا، علی نے انداز بدلا۔ علی جب بیعت لے رہے تھے تو اپنا ہاتھ اوپر رکھا، اپنا ہاتھ اوپر رکھا، ہتھیلی زمین کی طرف تھی، توجہ رہے، ہاتھ کی پشت آسمان کی طرف تھی۔ لوگوں نے آ کر رسول سے کہا ارے علی عجیب انداز سے بیعت لے رہے ہیں۔ علی نے تو بیعت لینے کا طریقہ ہی بدل دیا، کیونکہ بیعت یوں لی جاتی ہے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہوتی ہے اور ہاتھ کے پشت زمین کی طرف ہوتی ہے۔ اس طرح سے بیعت لینے والا بیعت لیتا ہے، مگر علی نے انداز بدل دیا ہے کہ ہتھیلی زمین کی طرف ہے اور ہتھیلی کی پشت آسمان کی طرف ہے، ہاتھ اپنا اوپر رکھ رہے ہیں اور بیعت جو کر رہے ہیں ان کا ہاتھ نیچے ہے۔ کیا خود علی سے جا کر پوچھ لو، خود علی سے جا کر پوچھ لو، یا علی آپ نے تو انداز بیعت کا بدل دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، میں بیعت لے رہا ہوں، میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں اور میں بیعت لے رہا ہوں۔ اور میرا ہاتھ اوپر کیوں ہے؟ کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی ید اللہ فوق ایدیہم؟ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک صلوات بر نواز بر محمد وآل۔ بچوں جوانوں کے لیے زیادہ گفتگو ہوتی ہے تاکہ بات ان تک پہنچ سکے، لہذا آخری پہلو اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب حکومتیں غلط تھیں، صحیح نہیں تھیں، تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جب حکومتیں غلط تھیں تو امام حسن نے کیوں نہیں جنگ کی؟ آخر میں یہ حسین کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ لہذا ان کی سیرت کے خلاف ہو گیا۔ یہ تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی جبکہ حکومت صحیح نہیں سمجھتے تھے، امام حسن نے صلح کر لی جبکہ حکومت صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن آخر میں حسین کربلا کے میدان میں پہنچ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے کہ 4 طریقوں سے انتخابات ہوئے تھے،
4 طریقوں سے انتخابات ہوئے تھے۔ پہلا انتخاب ہوا تھا، جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے انتخاب میں دلیل دی جاتی ہے اجماع ہوا تھا، تو اگر علی اس وقت تلوار اٹھا لیتے تو اجماع تو قتل ہو جاتا، مگر بعد کی وصیت باقی رہتی۔ دوسرا انتخاب جو ہوا وہ وصیت سے، تیسرا انتخاب ہوا شورا سے، چوتھا انتخاب ہوا قہر و غلبہ سے۔ پوری توجہ، 4 طریقے انتخاب۔ یہ 4 طریقے انتخاب یعنی جو منتخب ہوتا جا رہا تھا اس کو ویلیڈیٹی دیتی جا رہی تھی پبلک، اس کو مانا جا رہا تھا۔ ایک کا اجماع سے ہوا اور کا اسی کے ذریعے سے ہونا چاہیے، دوسرے کا وصیت سے ہوا کہ یہی طریقہ صحیح ہے، تیسرے کے لیے شورا کا یہ بھی طریقہ ایک ہوتا ہے، اور جب ایک اور آئے قہر و غلبہ، کہاں یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے۔ پوری توجہ ہے، گفتگو تفصیلی نہیں ہو سکتی، صرف اشارے ہیں۔ تو اس کا مطلب 4 طریقوں سے انتخابات ہوئے تھے، 4 طریقوں سے تخت حکومت حاصل کیا گیا تھا۔ اگر پہلے تلوار اٹھاتے تو اجماعت کا گلا تو کٹ جاتا مگر وصیت باقی رہتی، دوسرے میں تلوار اٹھاتے تو وصیت کا گلا تو کٹ جاتا مگر شورا باقی رہتی، تیسرے مرحلے میں تلوار اٹھاتے تو شورا کا گلا تو کٹ جاتا مگر قہر و غلبہ باقی رہتا۔ امام حسن تلوار اٹھا لیتے تو قہر و غلبہ ختم ہو جاتا مگر بقیہ چیزیں باقی رہتی۔ بس توجہ رہے، اسی لیے امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، کیونکہ یزید کا دعویٰ تھا کہ میرے لیے اجماع بھی ہے، میرے لیے باپ کی وصیت بھی ہے، میرے لیے شورا بھی ہے، مجھے قہر و غلبہ بھی حاصل ہے۔ اس لیے حسین نے تلوار اٹھائی کہ ان سب کا گلا ایک ہی وار سے کاٹ دو۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز تو پر محمد والے۔ مجھ سے بار بار فرمائش ہو رہی ہے، وہ فرمائش یہ ہو رہی ہے کہ 2 محرم کو میں نے عزاداری کے سلسلے میں کچھ جملے کہے تھے۔ ظاہر 2 محرم میں مجمع آج کے مقابلے میں بہت کم، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج 9 محرم کی مجلس جو ہے وہ اگر خداوند عالم نظر بس سے ہمارے شیعوں کو، عزاداروں کو محفوظ رکھے، یہ ہندوستان کی مجمع کے لحاظ سے سب سے بڑی مجلس اس وقت یہاں پر امام باڑہ فرماب میں یہ منعقد ہو رہی ہے۔ اور 2 محرم کو، پہلی محرم کو جو عزاداری سے گفتگو ہوئی تو اس میں ظاہر ہے کہ مجمع کم تھا، لہٰذا بار بار مجھ سے فرمائش، بار بار تاکید کہ وہ 2-4 جملے جو اس وقت کہتے ہو آپ کے سامنے اس وقت بھی پیش کر دوں، کیونکہ اس سے تقریباً 100 گنا زیادہ مجمع آج موجود ہے جو پہلی اور دوسری تاریخ کو موجود تھا۔ لہٰذا وہ چند جملے اگرچہ اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن کیونکہ فرمائش بہت ہے، تاکید بہت ہے، جو کہا جاتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے اس سلسلے میں، کہا جاتا ہے کہ صاحب ہر قوم اپنے سال کا پہلا دن جو ہے وہ خوشی سے مناتی ہے۔ یہ کون سی قوم ہے کہ جو اپنے سال کا پہلا دن غم سے مناتی ہے؟ اور اس کے بعد یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ صاحب اگر سال کے پہلے دن اگر آپ خوشی منائیں گے تو پورے سال خوش رہیں گے، پورے سال مسرت رہے گی، خوشی کا ماحول رہے گا۔ اور اگر پہلے ہی دن آپ نے غم منا لیا تو اب ان کے کہنے کے مطابق معاذ اللہ تو میں لگا رہا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی منحوسیت ہو جائے گی۔ پہلے دن رونے لگے تو پورا سال روتے گزرے گا۔ لہذا اگر پورا سال آپ کو خوش رہنا ہے تو سال کے پہلے دن خوشی منائیے، سال کے پہلے دن خوشی منائیے تاکہ پورا سال جو ہے وہ مسرت میں گزرے۔
پورا سال جو ہے خوشی میں گزرے۔ تو یہاں پہ میں نے جملے کہے تھے کہ یہ صرف سال کی ابتدا میں کیوں خیال رکھا جا رہا ہے، یہ سال کی ابتدا میں کیوں خیال رکھا جا رہا ہے؟ یہ خیال تو زندگی کی ابتدا میں بھی رکھنا چاہیے، یہ خیال تو زندگی کی ابتدا میں بھی رکھنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہنستا ہوا پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہو تو ہنستا ہوا پیدا ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، جو آ رہا ہے روتا ہوا، جو آ رہا ہے روتا ہوا، عجیب منحوسیت ہے، پوری زندگی روتے گزرے گی۔ بہت توجہ رہے، عجیب منحوسیت ہے، پوری زندگی روتے گزر جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ ہنستا ہوا بچہ دنیا میں آئے، تاکہ پوری زندگی ہنستے ہوئے گزرے، مسرت میں گزرے۔ یہ کیا بات ہے، جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا، جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور نہ روئے، نہ روئے، تو نرس اور ڈاکٹر مار مار کے رلاتے ہیں، نرس اور ڈاکٹر مار مار کے رلاتے ہیں۔ ارے مار کیوں رہے ہو؟ کہا رو نہیں رہا ہے، رو نہیں رہا ہے۔ ارے رونا کیوں ضروری؟ کہ اگر روئے نہیں تو پتہ نہیں چلتا زندہ ہے کہ مردہ، زندہ ہے کہ مردہ۔ اس کا مطلب ہے کہ رونا زندگی کی علامت ہے، رونا زندگی کی علامت ہے۔ جو قومیں مردہ ہوتی ہیں وہ رونے کی مخالفت کرتی ہیں، جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ اپنے شہیدوں پر روتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ظاہر کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن بہت ضروری امر ہے جو دو جملے کرنا چاہتا ہوں، جو مبارکبادیں دی جاتی ہیں پہلے کو۔ علماء کے صاحب پہلے سال کی مبارکباد، پہلے دن کی مبارکباد، اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، مبارک ہو، اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، مبارک ہو۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ بار بار سنت رسول، سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ بار بار کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم سنت کی پیروی کریں گے، ہم سنت کی پیروی کریں گے۔ تو یہ بتائیے کہ سال کے پہلے دن سنت رسول اللہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ سال ہجری سال ہے، ہجری سال ہے، ہجری، ہجرت سے، ہجرت کے معنی ہے جدائی، ہجرت میں خوشی نہیں ہوتی ہے، غم ہوتا ہے۔ ہجرت جو ہے، ہجرت ہجر سے بنا ہے، ہجر کے معنی جدا ہو جانا، ہجر کے معنی فراق، ہجر کے معنی جدائی۔ جب کوئی شخص اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہجر، اور اسی ہجر سے ہجرت بنا ہے۔ تو رسول اللہ اپنے محبوب وطن سے جدا ہو رہے تھے، مکے سے جا رہے تھے۔ مسلمانوں جو مبارکباد دیتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت رسول خوش تھے یا غمگین تھے؟ مکہ چھوڑتے وقت، کیونکہ ہجری سن کی ابتدا ہو رہی ہے رسول کی ہجرت سے۔ پھر سنیں مسلمان کہ رسول کی ہجرت سے ہجری سن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ کہ ہجرت کے وقت رسول غمگین تھے یا خوش تھے؟ رسول بھی غمگین تھے، اہل بیت بھی غمگین تھے، امہات المومنین بھی غمگین تھیں، اصحاب بھی غمگین تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سال کے پہلے دن غم منانا رسول کی سیرت بھی ہے، اصحاب کی سیرت بھی ہے، ام المومنین کی سیرت بھی ہے، اور اہل بیت کی سیرت بھی ہے۔ اور خوشی کون منا رہا تھا؟ جو مکے سے نکال رہے تھے۔ تو اب خود فیصلہ کرو کہ تم کن میں شامل ہو۔ رسول کے دشمن خوش تھے، آج جو تم خوشی منا رہے ہو تو کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو؟
کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ رسول اللہ کی سنت پر یا دشمنان رسول کی سنت پر؟ رسول غمگین، دشمن خوش، تو آپ جو خوشی منا رہے ہو تو سمجھ لو کہ کس کی سیرت پر عمل کر رہے ہو۔ اور پہلے دن، ہجرت کے پہلے دن رونا، یہ تو سنت صحابہ بھی ہے، یہ تو سنت صحابہ بھی ہے۔ بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہجرت کا پہلا دن تھا جب ایک صحابی رسول غار کے اندر آنسو بہا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے پہلے دن خوشی منانا نہیں ہے بلکہ آنسو بہانا سنت صحابہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ بس اس سے زیادہ کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن دو جملے اور سن لیجیے۔ کہا جاتا ہے کیوں رو رہے ہو، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ بہت توجہ اور آخری جملے دیکھیے۔ جب کوئی جنازہ جا رہا ہو، جب کوئی جنازہ جا رہا ہو تو اس میں کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں، کچھ لوگ گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش ہوتے، ساتھ ہوتے ہیں، جنازے کے میت کے ساتھ ہوتے ہیں مگر رو نہیں رہتے، روتے نہیں ہو، رو نہیں رہتے۔ جو رو رہے ہوتے ہیں وہ اقلیت میں ہوتے ہیں، جو خاموش ہوتے ہیں وہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی جنازے میں آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ رو رہے ہوں گے اور کچھ لوگ خاموش ہوں گے۔ اب کیا دیکھنے والا جا کر سوال کرے گا جو خاموش ہیں کہ آپ خاموش کیوں ہیں، رو کیوں نہیں رہے؟ اور کیا ان سے بھی پوچھے گا جو رو رہے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ نہیں، بلکہ دیکھتے ہی فیصلہ کر لے گا کہ جو رو رہے ہیں مرنے والے سے کوئی رشتہ ہے۔ ارے توجہ چاہو، جو رو رہے ہیں ان کا مرنے والے سے کوئی رشتہ ہے تبھی رو رہے ہیں، اور جو خاموش ہیں وہ اخلاقاً آ تو گئے ہیں مگر مرنے والے سے کوئی رشتہ ان کا نہیں ہے، لہذا آنکھوں میں آنسو نہیں۔ تو دیکھ کر خود سمجھ جاتے ہیں انسان کہ جو رو رہے ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں اور جو خاموش ہیں وہ کیوں خاموش ہیں۔ پوچھا نہیں جاتا، بہت توجہ، آخری جملے، پوچھا نہیں جاتا، سوال نہیں کیا جاتا، دیکھ ہی کر انسان سمجھ لیتا ہے کہ جو رو رہے ہیں اس سے کوئی رشتہ ہے، جو نہیں رو رہے ہیں اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس اخلاقاً آ گئے۔ لیکن ایک مقام پر سوال ہوتا ہے، ایک مقام پر پوچھا جاتا ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو اور دو بیٹے ہوں، بہت توجہ رہے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا رو رہا ہو اور ایک بیٹا نہ رو رہا ہو، آنکھیں خشک ہوں، بالکل کوئی غم کے آثار نہیں چہرے کے اوپر، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بیٹا تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے، تو اب یہاں پوچھا جاتا ہے۔ ارے توجہ رہے، یہاں سوال ہوتا ہے، ارے دونوں بیٹے ہیں، دونوں سگے بیٹے ہیں، ایک بیٹا تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے، دوسرا بیٹا بالکل خاموش، آنکھیں خشک، چہرے پر کوئی غم کا اثر نہیں۔ اس وقت سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ایک بیٹا تو رو رہا ہے، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو نہیں رو رہا ہے، جو نہیں رو رہا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں رو رہا ہے، یہ کیوں نہیں رو رہا ہے، اس کی آنکھیں کیوں خشک ہیں؟ تو جو جانتے ہیں وہ چپکے سے جواب دیں گے، کان میں، وہ کان میں جواب دیں گے، ارے یہ بیٹا جو نہیں رو رہا ہے یہ باپ کا نافرمان بیٹا ہے، یہ باپ کا نافرمان بیٹا ہے، باپ اپنی زندگی ہی میں اس کو آگ کر چکا ہے، لہذا اب یہ روئے تو کیسے روئے، رسول امت کے باپ ہے، رسول امت کا باپ ہوتا ہے، نبی امت کا باپ ہوتا ہے، رسول کے گھر میں غمی ہوئی ہے، ایک رو رہا ہے، ایک خاموش ہے، رونے
رونے والے سے نہیں پوچھا جائے گا، جو خاموش ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں رو رہے ہو۔ کوئی کان میں چپکے سے آ کر کہے گا ان کو رسول پہلے ہی آ کر چکے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ ہاں، ظلم تو دیکھو، ستم تو دیکھو، اذیتیں تو دیکھو۔ کہا جاتا ہے کہ اور شہیدوں پر کیوں نہیں ماتم ہوتا؟ ہم سب کو شہیدوں کا احترام کرتے ہیں، مگر کیا ایسے ہی ظلم ہوئے ہر ایک کے اوپر؟ کیا ایسے ہی ستم ہوئے ہر ایک کے اوپر؟ کیا شہدائے بدر اسی طرح سے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے؟ کیا شہدائے احد پر اسی طرح سے ظلم و ستم ہوئے تھے؟ کیا ان کی لاشوں کو بھی پامال کیا گیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے؟ یہ بات بھی کبھی کہی جاتی ہے ہر شہید کا احترام ہم پر واجب و لازم ہے، مگر کربلا میں جو مصیبتوں کے پہاڑ کربلا میں جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ایسی مصیبتیں کہیں نہیں آئیں کہ جہاں ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اور ذرا حسین کی مظلومی تو دیکھو، 71 لاشیں اٹھائے۔ نہیں، شاید یہ بات ابھی تک آپ حضرات تک نہیں پہنچ پائی ہے، کیونکہ آج تک کربلا والوں کی مصیبتوں کی فہرست ہی نہیں بن پائی ہے۔ آج تک فہرست ہی نہیں بن پائی کہ کون کون سی مصیبتیں پڑی تھیں، کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بس ایک مصیبت کا پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہمارے بچوں کے لیے نئی بات ہو، اگرچہ کوئی نئی مصیبت نہیں، بیان نہیں کی گئی ہے مصیبت، جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 71 لاشیں اٹھائے، لیکن قتل گاہ سے اور خیمے گاہ تک تقریباً 3 میل کا فاصلہ، جہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہاں سے خیموں تک کا 3 میل کا فاصلہ آج بھی جا کر آپ دیکھ لیجیے۔ 3 میل کا فاصلہ، اس کا مطلب ہے حسین کو کوئی بھی لاش اٹھانے کے لیے 3 میل جانا پڑتا تھا، 3 میل واپس آنا پڑتا تھا، 6 میل ایک لاش کے لیے بھوکے پیاسے حسین کو۔ اب اس کو 71 سے ضرب دے دیجئے، اب اس 6 میل کو 71 سے ضرب دیجئے تو کتنے 100 میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس پیاس میں، اس بھوک میں سینکڑوں میل چلنا پڑا ہے حسین کو صرف لاشیں اٹھانے کے لیے۔ کبھی یون محمد کی لاشیں، کبھی قاسم کا لاشا اس طرح سے لائے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے علی اکبر کی لاش اٹھ تو گئی، مگر چند قدم سے زیادہ نہیں چلا گیا، لاش زمین پر رکھ دی۔ چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اے آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ارے کہیں زہیر نظر آ جائے، کہیں زہیر نظر آ جائے، کہیں عباس نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ چند چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے تھے، انہی کو بلا لیا، اے بچوں اور حسین کی مدد کرو۔ بچے لاشا لیے ہوئے پیچھے پیچھے حسین، گنجے شہیدہ میں علی اکبر کی لاش رکھی، اور آخر میں حسین میدان میں پہنچے، ہے جو کوئی میری مدد کرے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عزادارو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ امام حسین کی کوئی بھی آواز استغاثہ خالی نہیں ہے۔ 7 مرتبہ امام حسین نے میدان کربلا میں
آواز بلند کی تھی، کوئی ہے جو مدد کرے؟ ایک بار آواز بلند ہوئی، سارے جنات آ گئے، آقا حکم دیجئے ابھی ان کو تباہ و برباد کر دے۔ کہا نہیں، جا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آواز بلند کی، ملائکہ آ گئے، اے آقا ہم حاضر ہیں، نہیں واپس جاؤ، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل نہیں کرنا ہے، ایک مرتبہ جو آواز استغاثہ بلند کی، خیمے کا پردہ بلند ہوا، بیمار بیٹا زین العابدین لڑکھڑاتے قدموں سے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ بابا یہ کیسے کہہ دیا کوئی مددگار نہیں؟ ابھی آپ کا بیٹا زید العابدین موجود ہے، اے زینب جلدی آ، اس بیمار کو واپس لے جاؤ ورنہ نسل امامت ختم ہو جائے گی۔ آخری بار جب 7ویں بار آواز استغاثہ بلند فرمائی ہے تو خیمہ حسینی سے شور گریہ بلند ہوتا ہے، زبردست شور گریہ۔ امام حسین در خیمہ پر پہنچے، اے بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ یہ شور گریہ کیسا؟ جناب زینب در خیمہ پر آئیں، اے بھیا ابھی جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، لاؤ میرے بچے کو میرے پاس لاؤ، دیکھا بس دم نکلنے والا ہے، سانس اکھڑنے والی ہے، لاؤ لے جاتا ہوں دشمن کے پاس، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ بلندی پر پہنچے، اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہ گار ہوں۔ یہاں پہ ایک روایت اور بھی موجود ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جب علی اصغر کو لے کر جانے لگے امام حسین تو رباب نے علی اصغر کو خطاب کر کے کہا تھا، اے علی اکبر، اے علی اصغر، دیکھو جب تک علی اکبر زندہ رہے حسین کے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا تھا، حسین کے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا تھا، تم علی اکبر کے بھائی ہو، لہذا تمہاری موجودگی میں بھی حسین کے جسم پر کوئی زخم نہیں آنا چاہیے۔ اے علی اصغر، میری اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارے بابا کے جسم پر تمہاری موجودگی میں کوئی زخم نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھے آپ کہ جناب رباب نے یہ بات ننھے سے بچے سے کہی تھی۔ اب حسین میدان میں، اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہ گار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ نہیں جواب آیا۔ حسین نے کربلا کی زمین کے اوپر علی اصغر کو لٹا دیا۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، مگر حمید کہتا ہے کہ جب حسین نے کربلا کی جلتی زمین پر ننھے سے بچے کو لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا جل رہی تھی کہ علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، مگر کسی کو رحم نہیں آیا۔ حسین نے پھر گود میں اٹھا لیا، اے علی اصغر اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان بڑی مشکل سے نکالی، ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، اے فوج والوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں۔ فوج میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے۔ ہرملا کو بلایا، اے ہرملا اقطع کلام الحسین، ارے بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ اس ملعون نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، اتنا بھاری تیر تھا کہ تاریخ کہتی ہے بچے کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ تیر چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا اور گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ننھے سے علی اصغر نے کہا ہوگا، بابا ابا سے شکایت نہ کیجیے گا، ماں نے کہا تھا تمہاری موجودگی میں بابا کے کوئی زخم نہ آنے پائے، مگر میں کیا کرتا، میری گردن بہت چھوٹی ہے۔ میری گردن بہت نازک اور 3 نوکوں والا تیر، اے بابا آپ کا بازو زخمی ہو گیا۔
اے بابا آپ کا بازو زخمی ہو گیا۔ بس عزاداروں مجلس ختم ہوئی۔ اب حسین علی اصغر کو دفن کر کے تنہا میدان جنگ میں ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کب تک رو گے، کب تک ماتم کرو گے؟ روایت کہتی ہے تیر مارے جا رہے تھے، تلواریں ماری جا رہی تھی، نیزے مارے جا رہے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے۔ جن کے پاس پتھر نہیں تھے وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا اٹھا کر حسین کے زخموں پر چھڑک رہے تھے، حسین کے زخموں پر چھڑک رہے تھے۔ یہاں دروازے کے اوپر فضہ موجود ہے، فضہ کے پیچھے بہنیں موجود ہیں، بہنوں کے پیچھے حرم موجود ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ننھی سی سکینہ فضہ کا دامن تھامے ہوئے، اے اماں بتائیے میدان میں کیا ہو رہا ہے، اے اماں بتائیے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے میری بچی غضب ہو گیا، غضب ہو رہا ہے۔ کیا غضب؟ کہ 6 قاتل حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں، 6 لوگ قتل کرنے کے لیے حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا میرے بابا کو قتل کرنے کے لیے 6 لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کیوں؟ کہ ابن زیاد نے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا اسے اتنا سونا ملے گا، اتنے جواہرات ملیں گے۔ یہ زر و جواہر کی لالچ میں بڑھ رہے ہیں اور یہ شراب کے نشے میں چور ہے، اور تمہارا بابا پیاسا ہے، تمہارا بابا پیاسا ہے۔ ننھی سے بچی نے 3 برس کی بچی ہے، 3 برس کی بچی کا تصور کیجیے گا، 3 برس کی بچی ہے۔ اماں فضہ کہ ان قاتلوں کو سونا چاہیے ہے، ان قاتلوں کو مال چاہیے، کہاں اسی لیے قتل کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بندے اتارے اپنی ہتھیلی پر رکھے۔ اے اماں فضہ ان قاتلوں پاس چلے جائیے، کہیے کہ ننھی سی بیٹی نے یہ تمہارے لیے مال پیش کیا ہے، ارے میرے بابا کو قتل نہ کرو، میرے بندے لے لو، میرے بابا کو قتل نہ کرو۔ 6 لوگ آگے بڑھے۔ مرثد ابن وہب آگے بڑھتا ہے، آج تک کسی نے وہ ظلم نہیں کیا جو میں کروں گا۔ قریب پہنچتا ہے، امام حسین کا سر جھکا ہوا، امام حسین کا سر جھکا ہوا، تلوار کی نوک سے امام کی ٹھوڑی میں چبھ ہوتا ہے، چہرے کو اٹھاتا ہے، ایک بڑا سا پتھر لیتا ہے، امام کی پیشانی پر وار کرتا ہے، امام کی پیشانی شگافتہ ہو گئی، خون کا فوارہ نکلا۔ دوست نے کہا تم نے کم ظلم کیا ہے، میں اس سے زیادہ ظلم کروں گا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا، ایک بھاری نیزہ حسین کے پہلو پر مارا تو سینے کو توڑ کر پار نکل گیا۔ ایک شخص اور آگے بڑھتا ہے، جو تم نے ظلم کیا ہے اس سے بڑھ کر ظلم میں کروں گا۔ حسین کے چہرے سے وہ گستاخی کی کہ آقا کا چہرہ دوسری طرف پھر گیا۔ ہر ایک ظلم کر رہا ہے عزاداروں، آخر میں شبر بڑھتا ہے، آخری جملے آخر میں شبر بڑھتا ہے۔ حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہے، ملعون قریب پہنچا، اپنا پیر حسین کے سینے پر رکھا، آہستہ آہستہ حسین کا جسم تیروں پر دبتا گیا، یہاں تک کہ زمین تک پہنچ گیا۔ شبر کا خنجر چلا، کسی منادی نے آواز دی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ